السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی کام۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں راولپنڈی یو سی آرٹ کے سیاسی اور سماجی شخصیت اور یو سی آرٹ کے پہلے نائب ناظم جناب محمد بشیر خان صاحب۔ السلام علیکم سر، آپ نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز جماعت زکوٰۃ کمیٹی چیئرمین سے کیا اور اس کے بعد آپ 2001 میں نائب ناظم منتخب ہوئے، تو تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ آپ نے اپنے پورے ٹینیور میں کون کون سے ترقیاتی کام کیے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سب سے پہلے تو جب میں زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین تھا تو ہم نے سب سے پہلے یہ روایت ختم کی کہ اکثر زکوٰۃ کمیٹی چیئرمین جو ہے وہ مسجد میں اعلان کرواتا تھا اور لوگوں کو جناب اپنے گھر پہ بلواتا تھا زکوٰۃ لینے کے لیے، لیکن ہم نے آ کر اس ریت کو توڑا، ختم کیا۔ ہم نے لوگوں کو باعزت طریقے سے خاموشی کے ساتھ ان کے گھر میں جو بھی ان کی جو امداد ہوتی تھی ان کو باعزت طریقے سے پہنچایا، یہ ہم نے اس میں کام کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ فوجی کالونی میں بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ کوئی گلی نمبر نہیں تھا، کسی کے گھر میں جانا یا کسی کے گھر کو تلاش کرنا سب سے بڑا مشکل مسئلہ ہوتا تھا کہ کسی کو، تو اس مسئلے میں پھر ہم نے ایک اپنا اصلاحی کمیٹی بنائی، اس سے ہم نے پھر یہ جو فوجی کالونی کو ہم نے ترتیب دیا، گلی وائز نمبر وائز کیا، اس سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا کہ جناب کسی گلی میں اگر کوئی ایک آدمی کسی کا ریلیٹیو آ جاتا ہے تو اس کو ڈھونڈنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارا جو گلی نمبر کی ترتیب سے صحیح۔ پھر یہی محنت اللہ نے رنگ لائی، پھر ہم الیکشن لڑے 2001 میں، صحیح بلدیاتی الیکشن ہوئے، اس میں نائب ناظم تھا۔ تو بلدیاتی الیکشن لڑنے کے بعد پھر جناب یہاں پہ ہماری اکثر آبادی کچی تھی، یعنی کہ کچی سے مراد گلیاں کچی تھی، بہت بڑے مسئلے مسائل تھے۔ میل کالونی ہم نے پکی کی، اس کے بعد یہ گلی نمبر 24، 21 نمبر گلی، 18 نمبر گلی، کافی ساری گلیاں ہم نے بنائی، جس کے بعد پھر جناب دوبارہ جب بلدیاتی الیکشن ہوئے پھر میں یہاں پہ ناظم کا الیکشن لڑنے کے لیے پیش کیا، لوگوں کو اپنی خدمات پیش کی، لوگوں نے اس پر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا اور اللہ کے فضل سے میں ناظم بنا 2006 میں۔ اس کے بعد پھر جناب کیا کہتے ہیں ہم نے 2 ٹیوب ویل لگائے اور جو ہمارے جو ترقیاتی کام بقایا جات تھے وہ ہم نے مکمل کیے۔ اور سب سے بڑا یہاں پہ جو پرابلم لوگوں کو یہ ہو رہی تھی کہ صفائی کا بہت بڑا مسئلہ تھا اس وقت، تو اس کی وجہ سے ہم نے اللہ کا شکر ہے جب ہمارے دور آیا تو ہم نے صفائی کے اوپر بھرپور توجہ دی۔ اس کے بعد میر کالونی کا جو اسکول تھا اس کے اندر فرنیچر وغیرہ کی کمی تھی، وہ ہم نے ان کو فرنیچر وغیرہ مہیا کیا، اس کو پرائمری سے مڈل کروایا۔ یہی اللہ کا فضل ہے کہ انشاءاللہ جو عوام کی جو خدمت ہے وہ ہم نے پورے دل سے کی ہے۔ اچھا، ایک ضمنی سوال کروں گا جو میں نے پہلے بھی کیا ہے، آپ سے بھی وہی کروں گا کہ ہمارا یہاں سرکاری اسکول کا بہت بڑا مسئلہ ہے، تو اس کے حل کی کوئی تدارک نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ کیونکہ جو مجھے وہاں سے رسپانس ملا ہے وہ کوئی اچھا نہیں ملا۔ اصل میں وجہ پتہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ بلڈنگ کے اوپر اس کا اگر کروڑ روپیہ بھی لگ جائے نا جی، تو وہ بلڈنگ کے اوپر 1 کروڑ روپیہ لگا دے گی۔ اگر سرکاری زمین نہیں ہے، اگر سرکاری زمین کے علاوہ اگر کوئی پرائیویٹ زمین خریدنی پڑے تو وہ پرائیویٹ زمین نہیں خریدتے۔ اس کے لیے ہم نے بڑی کوششیں کی، بڑا ہم نے کہا کہ جناب ہمیں جناب سٹیزن بورڈ بنا تھا ایک، اچھا، ہم نے اس میں بھی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس میں یہ چیز کو الاؤ نہیں کر رہے تھے کہ زمین ہم پرچیز کریں اور پھر اس کے اوپر گورنمنٹ کہتی ہے زمین آپ دے دیں تو ہم آپ کے اس کے اوپر بلڈنگ بنانا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن یہاں ساری پرائیویٹس لوگوں کی زمینیں ہیں، پرائیویٹس ہیں جہاں پر کوئی سرکاری زمین نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ اسکول بنانے میں یہ پرابلم پیش آئی، ورنہ یہاں پہ انشاءاللہ ہمارا پورا ٹارگیٹ تھا کہ یہاں پہ اسکول ایک کالج بننا چاہیے تھا، لیکن یہ بیڈ لک یہ ہوئی ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ زمین کوئی نہیں ہے۔ اچھا، پچھلے عرصے میں جو بلدیاتی نظام معطل کر دیا گیا تو اس کا کیا نقصان آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بلدیاتی الیکشن سے ایک سب سے بڑا جو فائدہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ خاص کر جو ثالثی کے جو کیسز ہیں نا وہ ان کے بیچاروں کے یہیں پہ حل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کا کوئی اپنا لڑائی جھگڑا ہو گیا، اپنا
شادی زندگی کے بارے میں یا ازدواجی زندگی میں کے مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں، کسی کو طلاق کا مسئلہ یا کچھ جو بھی ہے، وہ یہیں پہ ہم لوگ کوشش کرتے تھے کہ یہیں مقامی پہ سطح پہ۔ مقامی سطح پہ ہی اس کو حل ہو جائے۔ تو یہ بلدیاتی ادارے ختم ہونے سے ہی تو یہ کافی لوگوں کو، دوسرے نمبر پہ یہاں پہ جو بلدیاتی جو سب سے بڑا فائدہ تھا لوگوں کو بچوں کے برتھ کارڈ وغیرہ بنانے کے لیے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے، وہ بھی لوگوں کو کافی اس میں دشواری پیش آئی، مسئلہ مسائل پیدا ہوئے۔ صحیح۔ تو اب کوئی بلدیاتی الیکشن کی کوئی ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے آنے والے دنوں میں، یا ابھی تک ہم انتظار ہی کر رہے ہیں؟ ابھی دیکھیں، ابھی کو حال ہی ابھی ہوا ہے کہ شاید مارچ میں انشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے۔ صحیح ہو گیا۔ تو اور یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اور حالات اگر بہتری کی طرف آئیں تو آپ کے کیا پلان ہیں اور کیا کیا چیزیں آپ کے پلان میں ہیں کہ جو کرنی چاہیے یہاں؟ ایک تو یہاں پہ ہمارا جو مین مسئلہ ہے، یہ بھی ایک پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جی اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے یہاں بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ جنازہ گاہ نہیں ہے۔ جی اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک اندر اگر اللہ نے عزت دی، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، ہو سکے تو اس سے پہلے بھی ہو جائے انشاءاللہ، ایک جنازہ گاہ کنفرم بنے گی انشاءاللہ۔ اور دوسرا مسئلہ جو پانی کا ہے، وہ مین مسئلہ وہ انشاءاللہ حل کریں۔ وہ تیسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ سوئی گیس کا ہے۔ جی سوئی گیس کا بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کے لیے ہم لوگ جناب اپنے نمائندے جو ہے میں ایم پی اے سے رابطہ کر رہے ہیں انشاءاللہ، تو بہت جلد انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا بشیر صاحب، آپ اپنی کارکردگی سے اتنے مطمئن ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 2001 سے، بلکہ اس سے پہلے آپ زکوٰۃ کمیٹی کے رہے ہیں چیئرمین، اور وہاں سے آپ 2006 تک 2010 تک آپ رہے ہیں، چیئرمین رہے ہیں، ناظم رہے ہیں، تو آپ 2015 کا الیکشن کیسے ہار گئے؟ 2015 کا الیکشن بھی ہمارے نہیں، ہمیں ہروایا گیا ہے۔ اچھا اس میں پوری جو حکومت کی جو مشینری تھی وہ ہمارے مخالف چلی ہے۔ پی ایم اے کے جتنے بھی تھے وہ یہاں پہ ہمارے وہ پریزیڈنٹ آفیسر لگے ہوئے تھے، ان کے پولیس والوں نے یہاں پہ جو بیچارے کمزور لوگ ہیں ان لوگوں کے اوپر پریشر ڈلوا ڈلو کے نا، وہ ہمارے وہ بھی ہم بہت کم 100 تو کچھ سم تھنگ ووٹوں سے ہم الیکشن آ رہے ہیں۔ عوام اللہ کا شکر ہے ہم سے مطمئن ہے، آج بھی لوگ ہمیں یاد کرتے ہیں، آج بھی لوگ ہم سے اسی طریقے سے پیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ یہ جو قومی صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہوا اس میں بھی اللہ نے ہمیں عزت دی، یہاں سے وہ ہمارے جو میں نے ایم پی اے تھے وہاں سے ون کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا ایک اور کوشچن کروں گا، ہمارا یہ جو فوجی کالونی کا علاقہ ہے یہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہے کرمنل ایکٹیویٹیز میں، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہاں واقعی ایسے لوگ موجود ہیں یا اس کی کچھ اور وجوہات ہیں؟ یہاں پہ دیکھیں، یہ جو تھانہ پرگئی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا 6 یونین کونسلیں لگتی ہیں، بلکہ ایک سترآباد بھی لگتا ہے، یہ یو سی 37 کا تقریباً کہہ لیں 6.5 یونین کونسلیں لگتی ہیں اس میں۔ صحیح۔ تو اکثر میری یہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ اب یہ بیٹ وائز بنایا ہوا ہے نا کہ ہر یونین کونسل کا جناب کیا کہتے ہیں، میری آئی جب کمان سے جب بھی کوئی میٹنگ ایس پی یا آئی جی صاحب وغیرہ سے جب بھی کوئی میٹنگ شیٹنگ ہوئی ہو میں شریک ہوں، تو انہوں نے یہی سوال اٹھایا کہ جی آپ کا علاقہ ریڈ زون میں آتا ہے۔ صحیح۔ تو میں نے کہا یار آپ لوگوں نے ہمارا علاقہ خواہ مخواہ ریڈ زون میں ڈالا ہوا ہے، آپ لوگ اس کا کرمنل ریکارڈ چیک کریں کہ سب سے زیادہ کرمنل ریکارڈ کس کا ہے۔ تو اس میں الحمدللہ بڑا ہمارا یہ کرمنل ریکارڈ ہے ہمارا فوجی کالونی کا بہت کم ہے باقی یونین کونسلوں سے۔ سترآباد ہو گیا آپ دیکھ لیں، یہ پیرزائی کی دیکھ لیں، ضیاء کالونی ہے، اور بہت ساری ایسی علاقے ہیں جناب کیا کہتے ہیں وہاں ہم سے زیادہ کرمنل لوگ ہیں یا کرمنلس ہوتے ہیں، وہاں پہ واقعات ہوتے ہیں، ایسے کیسز ہوتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں ہمارا اللہ کا شکر ہے بہت امن وہ ہو گیا، بد سے نہ بدنام، بد سے بدنام برا یہ ہو گیا۔ ہم لوگ اللہ کے فضل سے یہاں پہ سارے کاروباری بزنس مین لوگ ہیں، تجارت کرنے والے لوگ ہیں، تو یہاں پر اتنا نہیں ہے، بہرحال ہے، یہ نہیں میں کہتا ہوں بالکل نہیں ہے، لیکن ان کے مقابلے میں بہت کم ہے، بس مطلب وہ نہیں ہے جو دکھایا جا رہا ہے، وہ بس بدنامی، ہم بد سے بدنام ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کا بڑا شکر ہے یہاں پہ کافی بہتر ہے۔ یہ تھے جی محمد بشیر خان صاحب، جن کے ساتھ جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ انشاءاللہ آئندہ کسی اور مشہور شخصیت کے ساتھ ملیں گے، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔